بیعت کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں پوری طرح آزاد ہوں، اور جب تک کسی کو لوگوں کی آزادانہ رضامندی سے بیعت حاصل نہ ہو جائے وہ برسر اقتدار نہ آئے۔ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک اسی قاعدے کے مطابق برسر اقتدار آیا تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی خود خلافت لینے کی برائے نام بھی کوشش نہ کی تھی، بلکہ خلافت ان کو دی گئی تب انہوں نے اس کو لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اگر کوئی شخص زیادہ سے زیادہ کچھ کہہ سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خلافت کے لیے احق سمجھتے تھے، لیکن کسی قابل اعتبار تاریخی روایت سے ان کے متعلق یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ انہوں نے خلافت حاصل کرنے کے لیے کبھی کسی درجے میں کوئی ادنا سی کوشش بھی کی ہو۔ بس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی مسلمانوں کے خلیفہ بنانے سے ملی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خلافت لڑکے نہیں لی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلافت ملی، جو حکمرانی ملی، وہ بھی مسلمانوں کے دینے سے ملی۔ بھئی جو اختلاف تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اب جب ثالثوں کا معاملہ آیا تو ثالثوں نے دونوں کو ان کے مواقف سے معزول کر دیا۔ یعنی یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تلوار روکیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خون عثمان کے قصاص کا جو مطالبہ ہے اس کو روکیں، اور پھر جب تک عام اجتماع میں کوئی فیصلہ نہیں ہو جائے تب تک دونوں اپنے اپنے علاقے میں نظم و نسق سنبھالیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علاقہ ہے، جو ان کے ہمنوا ہیں، جو ان کے زیر نگی ہیں، اس کا نظم و نسق وہ سنبھالتے رہیں گے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہمنوا ہیں اور جو ان کے زیر نگی ہیں اس علاقے کا وہ نظم و نسق سنبھالتے رہیں گے تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ بھائی کیا فیصلہ کیا جائے۔ اب اس دوران ہوا کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ پلان تو کئی لوگوں کی شہادت کا بنا تھا لیکن اور لوگ بچ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شہید ہو گئے۔ اب جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خلافت ملی، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور یہ خلافت انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی، جو خلافت انہوں نے لوگوں کے مطالبے اور لوگوں کی بیعت سے ایک طرح سے وراثت میں ملی تھی۔ انہوں نے لڑ کر خلافت حاصل کی اور خلافت حاصل کرنا چاہتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھئی جب حاصل کرنا چاہتے تھے اور لڑ کر خلافت حاصل کی، ان دونوں باتوں کے لیے دلیل درکار ہے، اور کوئی ایک بھی صحیح اور مستند چیز موجود نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ بات کہی ہو کہ وہ خلافت کے حقدار ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی، کبھی یہ بات نہیں کی۔ بھئی جو آدمی لڑ سکتا ہے خلافت کے لیے وہ اپنے آپ کو خلافت کا حقدار کہہ کیوں نہیں سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے خلافت کے لیے لڑائی کی، تو زبان سے کبھی کہا نہیں انہوں نے کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو مفضول سمجھتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بلندر سمجھتے تھے۔ بہرحال یہ بات بہت غلط ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت چاہتے تھے یا خلافت انہوں نے لڑ کر حاصل کی۔ آگے چلیں۔ ان کا محض اپنے آپ کو حق سمجھنا اس قاعدے کے خلاف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ در حقیقت چاروں خلفاء اس معاملے میں بالکل یکساں تھے کہ ان کی خلافت دی ہوئی خلافت تھی، نہ کہ لی ہوئی خلافت۔ ملوکیت کا آغاز اسی قاعدے کی تبدیلی سے ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اس نوعیت کی خلافت نہ تھی کہ مسلمانوں کے بنانے سے وہ خلیفہ بنے ہوں، اور اگر مسلمان ایسا کرنے پر راضی نہ ہوتے تو وہ نہ بنتے۔ وہ بہرحال خلیفہ ہونا چاہتے تھے، انہوں نے لڑ کر خلافت حاصل۔ بس میں نے واضح کیا ابھی جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے، وہ تاثر ابھی کھلے لفظوں میں آپ سن رہے ہیں کہ انہوں نے یہ خلافت لڑ کے حاصل کی اور وہ خلیفہ بہرحال بنتے، ان کو خلافت ملی نہیں تھی۔ حالانکہ میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ جس طریقے سے خلافت دیگر خلفاء کو ملی تھی اسی طریقے سے حکمرانی اور خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ملی تھی، اور یہ خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی، اور ان کے پیچھے پوری امت کھڑی تھی، پوری امت کھڑی تھی، پوری امت کھڑی تھی۔ یہ آپ نوٹ رکھیں
یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے علاوہ دیگر لوگ کوئی ایک مخالفت نہیں ہو سکتی سوائے ان لوگوں کے جو فتنہ برپا کرنا چاہتے تھے. انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں کیا، لیکن باقی ساری امت نے اس کو پسند کیا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور ان کے پیچھے ساری امت نے خلافت دی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا. تو ملی تھی ان کو بھی، انہوں نے لڑ کے حاصل نہیں کی تھی. یہ بالکل غلط بات. چلیں، بہرحال خلیفہ ہونا چاہتے تھے، انہوں نے لڑ کر خلافت حاصل کی. مسلمانوں کے راضی ہونے پر ان کی خلافت کا انحصار نہ تھا. لوگوں نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا، وہ خود اپنے زور سے خلیفہ بنے. اور جب وہ خلیفہ بن گئے تو لوگوں کے لیے بیعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا. بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے کہ لوگوں کے لیے چارہ کار نہ تھا. خلیفہ بن گئے. خلیفہ بن کیسے گئے؟ خلیفہ کیسے بنے بھائی؟ رودات تو بتا دیتے مولانا مودودی، یہ رودات تو بتا دیتے کہ خلیفہ بن کیسے گئے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خلافت حوالے کی ان کے، اور امت نے عام الجماع قرار دیا اور امت نے خوشی منائی. اور یہ کون سی خوشی ہے؟ یعنی پوری امت کا اجماع اس پہ ہے. اس اجماع کو مولانا کس ٹھٹائی کے ساتھ اور کس بے شرمی کے ساتھ ریجیکٹ کر رہے ہیں اور کس طرح اس کی تعویل کر رہے ہیں. آپ آگے سنیے گا ان کے الفاظ. جی آگے کر رہے کی جاتی تو اس کا نتیجہ یہ نہ ہوتا کہ وہ اپنے حاصل کردہ منصب سے ہٹ جاتے، بلکہ اس کے معنی خونریزی و بدنظمی کے تھے، جسے امن اور نظم پر ترجیح نہیں دی جا سکتی تھی. اتنی خراب بات. اسی لیے خونریزی اور بدنظمی کے تھے. اگر ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی جاتی تو اس کا مطلب خونریزی اور بدنظمی کے تھے. انتہائی سنگین الزام ہے، نوٹ کیجئے گا. جی چلیں. اسی لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستبرداری یعنی ربیع الاول 41 ہجری کے بعد تمام صحابہ و تابعین اور صلحائے امت نے ان کی بیعت پر اتفاق کیا اور اس کو عام الجماعت اس بنا پر قرار دیا کہ کم از کم باہمی خانہ جنگی تو ختم ہوئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جو جملہ ایڈ کیا ہے مولانا دوبارہ زندہ ہو جائیں تو اس بات کو جو انہوں نے اپنی طرف سے تعلیق چڑھائی ہے اس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ محض اس بنا پر عام الجماع قرار دیا تھا کم از کم باہمی گانا جنگی ختم ہوئی. یعنی تاثر کیا دیا جا رہا ہے کہ عام الجماع جو قرار دیا گیا، خوشی کا جو سال ہوا اور جو ہے اتحاد کا جو سال ہوا اور وہ قرار دیا گیا، وہ کوئی خوشی کی بات نہیں تھی، کوئی خوشی کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ کہ ایک فتنہ ٹلا تھا. صرف اتنی سی بات تھی. یعنی ایسے الفاظ لا رہے ہیں کہ تاثر یہ قائم ہو کہ وہ جو اجماع صحابہ ہے اور وہ اجماع امت ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اور ان کو خلافت ملنے پر اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دینے پر اور دستبردار ہونے پر تو وہ کمتر دکھایا جا سکے. اجماع امت کو، اجماع صحابہ کو کمتر دکھانے کے لیے مولانا نے یہ تعلیق چڑھا دی ہے. یہ رافضی تکنیک نہیں تو اور کیا ہے. یعنی مولانا خود ہی کہہ رہے ہیں کہ صلحائے امت نے دیا، تو صلحائے امت نے ایک ایسے شخص کو خلیفہ کیوں بنا دیا؟ تمام صحابہ کرام نے. کیا امت کبھی گمراہی پہ متفق ہو سکتی ہے؟ کیا امت میں تا قیامت کبھی ایک لمحہ ایسا آ سکتا ہے کہ پوری امت ضلالت پر متفق ہو جائے؟ پوری امت کسی نااہل کو حکمراں بنا دے، پوری امت کسی ایسے شخص کو حکمراں بنا دے جو خریزی کرنے والا ہو، جو بدنظمی کرنے والا ہو، جو قتل کرنے والا ہو، جو باغی ہو، پوری امت اس کو خلیفہ بنا دے. اور کون سی امت؟ صحابہ والی امت، صلحائے امت والی امت، بڑے بڑے اکابرین والی امت، وہ لوگ بنا دیں. تو پھر بھائی اجماع کیوں آپ نے شامل کیا ہوا ہے؟ اجماع کو ہٹا دیجئے سرے سے. اجماع کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو ٹوٹل یہ رافضی تکنیک ہے، یہ رافضی بیانیہ ہے. جو صحیح بات مولانا کو جہاں پیش بھی کرنی پڑ رہی ہے تو اس صحیح بات کے اثر کو ختم کرنے کے لیے الفاظ کا میٹھا زہر چلاتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالی ایسے فکر سے، ایسی فکر سے لوگوں کو بچائے۔ یہ آڈیو لمبی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جواب دیا گیا ہے، اور مشہور زمانہ کتاب حافظ صلاح الدین یوسف نے خلافت ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت میں اس کے بخیے ادھیڑ دیے اور دیگر علماء نے اس کے جواب دیے۔ مجھے جو اصل میں فوکس کرنا تھا وہ اس پوائنٹ پہ کرنا تھا کہ اس پوری کتاب کی بنیاد جس پوائنٹ پہ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ جب ہوتے ہیں تو وہ خلافت کا جو نظام تھا اس سے ہٹ کے ہوتے ہیں، اور پھر جب ان کا بیٹا خلیفہ ہوتا ہے تب تو اور ہی تبدیلی آ جاتی ہے، اور یہیں سے امت میں بگاڑ شروع ہوا، اور اس بگاڑ کے شروع کرنے والے، اس کے مجرم ان کے الفاظ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ جو پیش کیا اور اسی پوائنٹ پہ پوری کتاب کی جو عمارت کھڑی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نقد کی عمارت بھی اسی پوائنٹ پہ ہے۔ اسی پوائنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے لیے جھوٹی روایتیں لائی جاتی ہیں، کسی کو شرابی، کسی کو زانی، کسی کو مجرم، کسی کو ظالم، وہ سب ساری روایتیں جو لا کر کے جھوٹی ثابت کی جاتی ہیں وہ صرف اسی پوائنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو میں نے آج بطور خاص صرف اسی ایک پوائنٹ کو لیا، اس لیے کہ یہ پوائنٹ کسی قدر ایک حد تک واضح ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔